بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم او کما قال علیہ السلام۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ روایت نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ ہیں، جن کی کنیت ابو عمر ہیں اور یمن کے شاہی خاندان اور قبیلے بجیلہ کے سردار تھے۔ ان کے مسلمان لانے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 40 دن پہلے مشرف اسلام ہوئے، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، اور صحیح روایت یہ ہے کہ تقریباً 4 یا 5 مہینے پہلے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے۔ اور امام واقدی نے تو یہ بھی ذکر فرمایا ہے تقریباً 7 ماہ پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جریر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب انسان کے لیے اٹھے اور اپنی چادر مبارک بچھائی اور ان کو وہاں پر بٹھا دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں سے کہ جب کسی قوم کا معزز شخص آ جائے تو اس کی عزت کیا کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی کم موقع ملا، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں نقل کی اور امت تک پہنچائی ہیں۔ علماء محدثین نے اس کی تعداد بھی ذکر فرمائی ہیں، تقریباً 100 روایتیں ان سے منقول ہیں، اور یہ تقریباً 54 ہجری میں یہ کوفہ کے علاقے قرقیسیہ میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں مدفون ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امتی اسلامیہ کے یوسف کہا کرتے تھے، اتنے انتہائی خوبصورت اور قد آور تھے۔ تو یہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی 3 باتوں پر۔ نمبر 1 نماز کی پابندی پر، نماز کے قائم ہونے پر، دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی پر، اور تیسری چیز ذکر فرمائی کہ ہر مسلمان سے خیرخواہی اور بھلائی کرنا۔ اس پر ان 3 باتوں پر میں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ ہاں، علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے، جس کو نقل کیا ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے خادم سے کہا، ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی کہ اچھا سا گھوڑا میرے لیے خرید کر لے آئے۔ خادم نے ان کے لیے گھوڑا خرید کر لے آئے اور سودا لین دین کی اس کے ساتھ تقریباً 300 درہم پر۔ جب وہ لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا انتہائی عمدہ تھا اور قیمت ان کی کم تھی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ کس سے خرید آئے؟ تو بعض کتابوں میں یہ بھی منقول ہے کہا کہ وہ مالک یہیں پر کھڑا ہے۔ خیر، مالک کو آپ کی خدمت میں لے کر آئے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا میں نے 300 میں بھیج دیا ہے، اور اسی کے ہاتھ پر تو کہا کہ آپ کا گھوڑا 300 کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 400 کا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ 400 کا بھی نہیں، یہاں تک کہ 100 کا اضافہ کرتے رہے، 800 درہم آپ نے عطا فرمائے۔ تو آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت مالک خوشی سے 300 درہم دینے پر راضی تھا، آپ نے 800 دے کر اپنا تاوان کر لیا۔ اس موقع پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی تھی اور بیعت کی تھی اس باتوں پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کروں گا۔ اس کی خیرخواہی اس گھوڑے کے مالک کی 300 درہم میں نہیں تھی، بلکہ یہ گھوڑا 800 کا تھا، اس کے ساتھ یہ بھلائی اور خیرخواہی تھی اس میں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو نماز کی پابندی ہو، خود بھی ہو، قائم کریں، اور اقامت اسی کو کہتے ہیں
کہ کسی چیز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز اسی کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ. اور دوسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی. اگر صاحب مال ہو، صاحب نصاب ہو کہ جس کے پاس 4 چیزیں ہوں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 2.5% تک اس کے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کو ادا کرنا ہے فقراء مساکین کو. اور تیسری چیز ہے ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا. یہ ہمارے دین میں آج دیکھا جائے کہ سیلاب کے متاثرین ہو یا جو بھی ہو، آیا ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان کے ساتھ اعلیٰ وہ درجہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہو. اگر خیر خواہی کسی بھی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے خیر خواہی ہو یا جانی اعتبار سے خیر خواہی ہو، یہ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو تو پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی شر سے وہ محفوظ ہو. یہ ہے مسلمانی کے حقوق. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.